اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ بلقیس کا تخت آ گیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، لیکن بلقیس ابھی تک نہیں پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لها عرشها، تبدیلی کر دو اس کے عرش کے اندر، یعنی یہ جو تخت آیا ہے اس کا نا، اس کے اندر تبدیلی کرو۔ تبدیلی کیا تھی؟ یعنی ادھر کے موتی اٹھا کر ادھر لگا لو، کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دو، لیکن اسے اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تخت میرے جیسا ہی تخت ہے۔ اتہتدی ننظرو، ہم دیکھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اتہتدی، کیا یہ ہدایت پاتی ہے؟ اور یہ ظاہری بات ہے کہ اتنے دور ایک مہینے کے سفر سے وہ تخت آیا ہے، ایک پلک جھپکنے کی مقدار کے اندر۔ اگر آنکھیں دل کی انسان کھولے تو اس سے ہدایت پا سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف معجزہ ہی ہے، انسان کے بس کے اندر یہ طاقت نہیں۔ فرمایا ام تکون من الذین لا یہتدون، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہے یا ہدایت پانے والوں میں سے نہیں۔ دیکھا انہوں نے۔ فلما جاءت، جب آ گئی ملکہ بلقیس، قیل، کہا گیا، اہٰذا عرشک، اور کیا تیرا جو عرش ہے وہ بھی اس جیسا ہی ہے، یعنی جس عرش سے، جس تخت سے تو اٹھ کر آئی ہے وہ بھی اس جیسا ہے؟ قالت، وہ بولی، کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے۔ آپ اس جیسا کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہی تخت ادھر آیا ہوا ہے۔ سمجھ گئی بات۔ اوتینا العلم من قبلها، ہمیں تو پہلے سے علم دیا گیا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو تابع ہو کر آئے ہیں، ہم مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت کو منگوانا کس وجہ سے تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس لیے تخت منگوایا تھا کہ جس دولت کے اوپر، جس تخت کے اوپر اسے غرور ہے، اس تخت کو میں ادھر لے آتا ہوں۔ یہ جب آئے گی، آ کر دیکھے گی کہ تخت ادھر پڑا ہوا ہے تو میرے تابع ہو جائے گی۔ لیکن سفارت جو ہوتی ہے نا، کہ ایک ملک کے انسان دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کاروبار وغیرہ یا خطوط وغیرہ لے کر جاتے ہیں، ان کا ملک کے اندر بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس ملک کے سفارت خانے ٹھیک ہوں وہ ملک ٹھیک ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے جو سفیر تھے، جو خط لے کر گئے تھے، وہ نیک لوگ تھے، آخر ایک نبی کے امتی تھے اور نبی کے پیروکار تھے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے جا کر ادھر دعوت دی اسے، اور دعوت کے الفاظ جو خط کے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دعوت کے علاوہ انہوں نے دوسری دعوت کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ سلیمان اس طرح کا آدمی ہے۔ ساری کی ساری بات سلیمان علیہ السلام کی واضح جب بتائی نا، تو ملکہ بلقیس نے ادھر ہی سے ذہن بنا لیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ادھر سے یہ سفارت والے لوگ نکلے تو ادھر سے پیچھے سے اس نے اپنے سفیر وغیرہ بھیجے، ساری چیز وغیرہ ہوئی، لیکن اس نے ذہن یہ بنا لیا کہ میں مسلمان ہوگی۔ انہوں نے کہا، بلقیس نے کہا کہ اگر آپ یہ تخت کو نہ بھی منگواتے، ہم نے کیا کیا تھا؟ ایمان لایا تھا، ہم مومن ہو کے آپ کے پاس آئے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ہمیں علم دیا گیا تھا، من قبلها، اس تخت کے دیکھنے سے پہلے، یعنی ادھر آنے سے پہلے ہمیں علم دے دیا گیا کہ سلیمان کس طرح کا آدمی ہے۔ سلیمان کس طرح کا آدمی ہے کہ سلیمان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے اندر کسی چیز کی کمی اللہ نے نہیں دی، ہر چیز اللہ نے وافر مقدار میں دی۔ پہلے ایک بات اشارتاً عرض کی تھی کہ انسان کے پاس جب دولت آتی ہے تو دولت کے ساتھ خود بخود غرور آ جاتا ہے۔ ملکہ بلقیس کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ دولت کے ساتھ غرور آتا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود سلیمان کے اندر تو کوئی کسی قسم کا غرور نہیں۔ وہ تو بات کے اوپر کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی فضلنا، اللہ نے مجھے فضیلت دی، اللہ نے مجھے فلاں چیز دی۔ فرمایا ایسا آدمی کہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اپنا سر اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمال تو ہے، لہٰذا کیا اس کے تابع ہو جاؤ، اسی کے اندر بچت ہے۔ اگر تابع نہ ہوئے تو یہ آ کر ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو فرمایا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم کیا ہے؟ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَصَدَّهَا، اسے روکا، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان چیزوں نے جو یہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ۔ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے سے اسے کس چیز نے روکا ہوا تھا؟ سورج کی پرستش نے۔ یہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ وصدها، اسے روک دیا، ما كانت تعبد من دون اللہ، سلیمان علیہ السلام نے روکا، ان چیزوں سے روکا جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ دونوں معنی درست ہیں۔
انہا کانت من قوم کافرین، یہ تھی کافر قوم میں سے، یہ کافر تھی، مشرکہ تھی، پہلے یہ سورج کی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس چیز سے، نبی کا یہی کام ہے۔ دوسری چیز، اب اس نے ایمان لایا، سلیمان علیہ السلام پر ایمان لایا، پہلے وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جو پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پکے سے پکا کافر ہو، ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا، پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف۔ اسی طریقے سے روایات کے اندر آتا ہے الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج انسان جو کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر عرض کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق اللہ کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ہے، وہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ نمازوں کی قضا ہے، یہ چیزیں وغیرہ ہیں، یہ بھی معاف نہیں ہوتی، یہ چیزیں بھی آپ نے ادا کرنی ہے۔ وصدع ما كانت انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح، اب وہ پہنچ جائی سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر۔ قیل تو کہا گیا لہا ملکہ بلقیس سے، ادخل الصرح، داخل ہو جا محل کے اندر۔ اب ذرا محل کا تصور دیکھیے کہ کیسا محل ہے، سونے موتی اور اسی طریقے سے ہیرے جواہرات ساری چیزوں سے مزین شدہ ہے۔ اس محل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو داخل ہو جا۔ جب داخل ہوئی، فلما رأته، جب دیکھا ملکہ بلقیس نے اس محل کو، حسبتہ، اس نے گمان کیا، لجتن، کہ یہ پانی کا حوض ہے، نیچے دریا ہے، سمندر ہے یا پانی ہے، تصور کیا۔ وکشفت عن ساقیها، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اس نے اٹھا دیا، یعنی اپنی شلوار کو تھوڑا اوپر کھینچا کہ پانی کے اندر بھیگ نہ جاؤں۔ اس طریقے سے اس محل کو سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ وہ کیسے؟ نیچے سارا پانی تھا، پانی کے اوپر شیشہ بچھایا ہوا تھا۔ یہ اس دور کے اندر سلیمان علیہ السلام کے دور، نیچے پانی اوپر شیشہ بچھا ہوا ہے۔ اس نے جب اپنی پنڈلیاں اٹھائی، اٹھانے کے بعد قال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ صرح ممرد، یہ ایک فرش ہے جو کیا ہے؟ چکنی قسم کا ہے، من قواریر، اور یہ شیشے کا ہے، آپ کو اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی پنڈلیوں کو نیچے چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر آئیں اسرائیلی روایات کے اندر، یعنی جو یہودیوں کی طرف یہودیوں سے ہماری طرف آئی ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم انہیں سچا کہتے ہیں نہ ہم انہیں جھوٹا کہتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کا حکم کس چیز کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے اوپر سچ اور جھوٹ کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہودیوں نے یہ جو روایات بیان کی ہیں یہ ہم سے ہزاروں سال پہلے کی، ہم انہیں کیسے سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تمہارے سامنے یہودیوں کی کوئی بات آ جائے، کوئی روایت آ جائے، اس کی نہ تکذیب کرو، نہ اسے جھوٹا کہو، نہ اسے سچا کہو۔ کیوں؟ اس کے اندر حرج ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ادھر انہوں نے اسرائیلی روایات کے اندر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی خواہش تھی ملکہ بلقیس کے ساتھ شادی کرنے، سلیمان علیہ السلام کی دل کے اندر خواہش تھی، اور یہ نبی کی کیا ہے؟ مناسب نہیں کہ ایک غیر عورت کے اوپر، آخر ملکہ بلقیس بھی تو کسی کے نکاح کے اندر تھی نا، سلیمان علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں؟ اور دوسری چیز جو پیغمبر علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں، انہوں نے اس روایت کے اندر یہ بات بیان کی، سلیمان علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ ملکہ بلقیس کی ٹانگوں کے اوپر بال ہیں، ان بالوں کو دیکھنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل تیار کیا۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی سیدھی کیا ہے؟ گستاخی ہے نا۔ اس روایت کو کیا کریں گے؟ اٹھا کر سائڈ پہ چھوڑ دیں، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں۔ رہ گئی بات سلیمان علیہ السلام کی شادی کی کہ آیا ملکہ بلقیس کے ساتھ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے ساتھ بھی قرآن نے کوئی ذکر اس کا نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارا مقصد ہے اس کے اندر۔ یہ معاملہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو میں نے بیان کیا تھا کہ زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، قرآن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، احادیث میں کوئی تشریح نہیں۔ تو ادھر سے اپنے سے کوئی بات کرنا، یہ انسان کا ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور ہمارے سامنے کوئی ثبوت بھی نہیں آیا، ہوئی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد کس کے ساتھ ہے کہ اللہ قرآن کے اندر کس چیز کو بیان کرے، ہمارا مقصد اس کے ساتھ ہے۔ شادی ہونے نہ ہونے میں ہمارا کوئی فائدہ نقصان نہیں، اور نبی کے یہ مناسب نہیں کہ نبی اجنبی عورت کی پنڈلیوں کو دیکھے، نبی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، یہ کیا ہے؟ شیشے کا ایک فرش ہے۔ قالت، بولی بلقیس نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت،
بے شک میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان کے اوپر. ظلم کیا کیا کہ وہ اندھیرے کے اندر پڑی رہی, ساری زندگی سورت کی پرستش کرتی رہی, مجھ سے بہت بڑا ظلم ہوا. اور قرآن کے اندر ظلم کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ اکثر کس کے لیے کی جاتی ہے؟ شرک کے لیے کی جاتی ہے. شرک سے بڑھ کر بڑا ظلم دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں. اس نے کہا کہ انی ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, واسلمت, اب میں اسلام لائی, مع سلیمان, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو, للہ, اللہ کے لیے, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پروردگار ہے. یہ مسلمان پہلے ہو چکی تھی. یہ جملہ اس نے کیوں کہا؟ یہ جملہ اس نے اس لیے کہا, بہت سی نشانیاں یہ دیکھ چکی تھی, لیکن آخری نشانی جو اس نے سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھا نا, تو مجبورتاً یہ جملہ اس نے کہہ دیا. پہلی نشانی سب سے بڑی جو اس نے دیکھی کہ عام خطوط تو بادشاہوں کی طرف سے آتے ہیں, لیکن ایسا خط کبھی بھی کسی بادشاہ نے نہیں بھیجا جیسا خط سلیمان بھیج رہا. سلیمان اپنے خط کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ خط کی ابتدا کر رہے ہیں, اور یہ ایک نہایت عجیب کام اسے نظر آیا. ایک نشانی اس نے یہ دیکھ لی. اس کے بعد جب سفیر اس نے دیکھے کہ لوگوں کے بھی ایلچی آتے ہیں, خط لے کر آتے ہیں, لیکن سلیمان کے جو آئے ہیں خط لے کر, یہ تو بالکل ہی عجیب قسم کے لوگ ہیں. ان کی بات چیت کے اندر, اٹھنے بیٹھنے کے اندر, عزت اور وقار کے اندر ایک الگ ان چیزیں ہمیں نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی چیز کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے کو رد کیا. کوئی بھی بادشاہ کسی بادشاہ کے تحفے کو رد کرتا ہے تو دوسرے بادشاہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. کوئی بادشاہ کسی کے تحفے کو رد نہیں کرتا, لیکن سلیمان علیہ السلام کی طرف اینٹیں سونے کی بھیجی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام اسے رد کر کے ساتھ اس سے دگنی چگنی اینٹیں بھیج رہے ہیں. یہ جب اس نے دیکھا, کہا یہ معمولی آدمی نہیں ہے. اگر بادشاہ ہوتا دنیا کے بادشاہوں کی طرح لالچی تو یہ میرے ہدیے کو کبھی بھی واپس نہ کرتا, لیکن اسے تو اللہ نے بہت چیزیں دی. لیکن آخر کے اندر جب اس نے محال کو دیکھا نا کہ اس کے پاس اتنی دنیا دولت ہے, پھر بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے, تو اس کا کوئی کمال ہے نا. تو کہنے لگی اب میں سلیمان کے ساتھ ایمان لائی, للہ, اللہ کے اوپر, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لفظ ترجمہ.